السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ ہجرت حبشہ کے سالار قافلہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا جینا دوبر کر دیا تو بارگاہ رسالت سے صحابہ کرام کو ایک پرامن ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت عطا ہوئی۔ لہذا ایک روایت کے مطابق اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی سعادت پائی۔ اس قافلے کے سالار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ نے شرکائے قافلہ کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن نور ایمان سے منور یہ مقدس حضرات کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے۔ یہ مہاجرین حبشہ پہنچ کر امن و امان کے ساتھ عبادات الہی میں مصروف ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے، جسے سن کر چند نفوس قدسیہ مکہ لوٹ آئے، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ خبر غلط تھی۔ بعض پھر حبشہ چلے گئے اور کچھ مکے میں ہی رہائش ہو گئے، مگر کفار مکہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور تکالیف دینی شروع کر دی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ سے واپس آ کر ولید بن مغیرہ کی امان حاصل کر لی، جس کی وجہ سے کفار مکہ کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا میں تو امان پا کر راحت اور آرام سے اپنے صبح و شام گزار رہا ہوں، لیکن دیگر صحابہ کرام سخت تنگی اور مصیبت سے دوچار ہیں، تو فرمایا اللہ عز و جل کی قسم مجھے یہ زیب نہیں دیتا میں ایک مشرک کی امان میں رہ کر راحت و آرام پاؤں اور میرے رفقا مصیبت و مشقت اٹھائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور فرمایا میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا میری قوم کے کسی فرد نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کسی کی پناہ پسند نہیں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا جس طرح میں نے تمہیں اعلانیہ امان دی تھی، اس طرح تم اعلان کر کے میری امان لوٹا دو۔ چنانچہ ایک مجمع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولید بن مغیرہ اپنی امان کو پورا کرنے والا ہے، لیکن مجھے پسند نہیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی امان میں رہوں، لہذا میں اس کی امان اسے واپس کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب کفار کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کا ایک نیا باب کھل گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آنکھ کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ دیکھ کر ولید بن مغیرہ نے کہا اگر تم میری امان میں رہتے تو یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پایہ استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ ہوئی اور فرمایا میری دوسری آنکھ آرزو کر رہی ہے کہ اسے بھی راہ خدا میں یہ تکلیف پہنچے، اور رہی بات امان کی تو میں اس کی امان میں ہوں جو تجھ سے زیادہ عزت و قدرت والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو صائب ہے۔ 13 مردوں کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، جبکہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کی بات چلائی تھی۔ آپ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام السلف الصالح نیک بزرگ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ احکامات الہیہ کی بجا آوری میں پیش رہا کرتے، عزت و عظمت والے اوصاف سے اپنے کردار کو زینت بخشتے اور عبادت و ریاضت کے نور سے اپنی ساعتوں کو منور کیا کرتے۔ دن میں روزہ رکھتے تو رات بھر میں
اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمدگی اور تیزی کے ساتھ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے، پھر فارغ ہو کر اپنا جائزہ لیتے اور کپڑوں پر لگی مٹی کو جھاڑ دیا کرتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا بجا چمڑے کے پیون لگی ہوئی پرانی چادر پہن کر مسجد میں داخل ہوئے، جسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی اور اس بات کا عہد کر رکھا تھا کبھی کوئی ایسی چیز نہ پیوں گا جس سے عقل زائل ہو اور کم تر لوگ مذاق اڑائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہونے والے غزوہ بدر میں مجاہدانہ شان سے شریک ہوئے، غازی بن کر لوٹے۔ ایک قول کے مطابق شعبان المعظم سن 3 ہجری میں آپ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے اور ہر قسم کے غم سے نجات یافتہ ہو گئے۔ وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے رخسار کا بوسہ لیا اور رونے لگے، یہاں تک کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے مبارک آنسو بہہ کر آپ کے رخسار پر گرنے لگے۔ ابن ماجہ۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور بے اختیار رونے لگے۔ پھر غمگین دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو صاحب، تم اس دنیا سے یوں چلے گئے کہ تم نے اس سے کسی چیز سے کچھ نہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ابن ماجہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کی جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ مصنف ابن شیبہ۔ تدفین کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک بڑا پتھر لانے کا حکم دیا، لیکن وہ اکیلا اس پتھر کو اٹھا نہ سکا کیونکہ وہ بڑا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے اور آپ اپنی آستینیں چڑھا کر اس پتھر کو اٹھایا، پھر اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اسے نصب فرما دیا تاکہ اس پتھر کے سبب قبر کی پہچان رہے اور خاندان نبوت سے وصال فرمانے والے افراد کو اس قبر کے قریب دفن کیا جائے۔ ابو داؤد۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ثابت ہوا اگر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لیے قبر کچھ اونچی کر دی جائے یا پتھر وغیرہ سے پختہ کر دی جائے تو جائز ہے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ جاء الحق۔ بعد میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور صاحبزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ ہی کے پہلو میں دفن فرمایا۔ مسند احمد۔ مہاجر صحابہ کرام میں سے کسی کا انتقال ہوتا اور بارگاہ رسالت میں عرض کی جاتی ہم انہیں کہاں دفن کریں، تو حکم ارشاد ہوتا ہمارے پیش رو یعنی آگے گزرنے والے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب۔ حضرت ام اعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے گھر میں وفات پائی تھی۔ رات کو میں نے خواب میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک چشمہ دیکھا جس کا پانی رواں دواں تھا۔ جب میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ان کا عمل تھا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔